السلام علیکم۔ میری شناخت میری کتابیں ہیں اور میرا تدریسی سفر ہے۔ بنیادی طور پر میں پروفیسر ہوں، کئی کالجوں میں پڑھایا میں نے اور ماشاءاللہ گریڈ 20 کی سے میں ریٹائر ہوئی ہوں۔ میری 17 کتابیں آ چکی ہیں، جن میں سے 4 مجموعے ہیں افسانوں کے، 2 مجموعے ہیں ناولٹ کے، تنقید ہے قرۃ اللہ حیدر کے افسانے اور ان کا تنقیدی جائزہ۔ بچوں کے لیے کہانی لکھی ہے میں نے، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی، جن دادا اور دوسری کہانیاں، جو بہت بکی اور مجھے ان لوگوں نے اس کی رائلٹی بھی دی۔ ابھی پچھلے دنوں کل ملا کے میری تقریباً 17 کتابیں ہو گئی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے مشہور ماہر تعلیم پروفیسر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ علم کا سمندر اور 7 زبانوں کے ماہر قاضی احمد میاں اختر جوناگڑھی کی زندگی پر میں نے کتاب لکھی۔ وہ کتاب مجھ سے اکادمی ادبیات نے لکھوائی تھی، لیکن چونکہ میں اسلام آباد میں رہتی نہیں ہوں، اس لیے ہر بار میری کتاب جو تھی وہ پائپ میں چلی جاتی تھی۔ کئی سال گزر گئے، اس عرصے میں میرے شوہر قاضی اختر جوناگڑھی، جو ایک معروف صحافی تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، مترجم تھے، جنگ سے وابستہ تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس وقت تک کتاب نہیں آئی، اور مجھے اطلاع ملتی تھی کہ کتاب آپ کی آ رہی ہے۔ بہرحال وہاں بھی کوئی نہ کوئی نیک بندہ تھا جس نے مجھے ساری صورتحال بتا دی کہ بھائی میں کراچی کی رہنے والی ہوں، اس لیے اسلام آباد سے میں امید نہ رکھوں۔ تب میں نے اپنا مسودہ واپس منگوایا اور ابھی 2 مہینے پہلے وہ کتاب میں نے خود چھپوائی ہے اور اس کو بہت پذیرائی ملی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص پر ہے جن کا 1954 میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ 7 زبانوں کے ماہر تھے اور خوش قسمتی سے میں یہ کہوں گی کہ میرے سسر تھے۔ اس کے بعد میں نے کالجوں میں پڑھایا، دہلی کالج میں پڑھایا، کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا فرسٹ کلاس میں، اور سن 2000 بچپن سے ہی سمجھ لیجئے کہ لکھنے کا شوق مجھے ایسا تھا کہ میری والدہ اس پہ رجسٹر کے اوپر دھوبی کے کپڑے لکھا کرتی تھی، تو میں جب چھوٹی تھی تو اس میں سے پیج نکال کر اور کہانیاں لکھ کے ہمدرد نونہال میں بھیج دیا کرتی تھی، اور میرے والد میری بہت ہی زیادہ ہمت افزائی کرتے تھے۔ یعنی آج میں جو کچھ ہوں پہلے اپنے والد کی وجہ سے اور پھر اپنے شوہر کی وجہ سے۔ میرے والد نے میری اتنی ہمت بندھائی کہ جو کہانی میں لکھ کر دیتی تھی وہ انڈیا بھیج دیتے تھے۔ انڈیا سے نونہال نکلا کرتا تھا، جو شاید اب بند ہو گیا یا پتہ نہیں نکل رہا ہے۔ پھر کراچی کے بزم طلبہ سے صحیح معنوں میں یہ کہیے کہ میرے ادبی سفر کا آغاز جو ہے صحافتی زندگی کا، وہ ہوا ہے روزنامہ جنگ کے صفحات طلبہ سے، اور اس کو انچارج تھے ڈاکٹر نثار احمد زبیری، میرٹ پر کام کرنے والے انسان۔ میں نے زندگی میں 2 ہی لوگ دیکھے جنہوں نے میرٹ پر کام کیا۔ ایک بزم طلبہ میں ریڈیو پاکستان کراچی سے وابستہ تھے یاور مہدی صاحب، جنہیں ہم یاور بھائی کہتے ہیں، اور دوسرے نثار احمد زبیری، جو اب ڈاکٹر نثار احمد زبیری کہلاتے ہیں۔ ان کے صفحے میں ایک مقابلہ انہوں نے کروایا کالم نویسی کا، تو میں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور اتفاق کی بات یہ کل پاکستان مقابلہ تھا، اور مجھے اس میں یہ شرف حاصل ہوا کہ 1 سال کے لیے وہ کالم مجھے لکھنے کو ملا۔ اس کا نام تھا نظر طالبات، جو بہت مقبول ہوا۔ اس کے ساتھ میری تصویر بھی چھپا کرتی تھی اور لوگ اس طرح پہچان جاتے تھے۔ جس کالج میں رہی یا یونیورسٹی میں رہی وہاں الیکشن لڑے، بزم ادب کی انچارج رہی، میگزین جہاں سے جس کالج میں زمانہ طالب علمی میں کراچی کالج فار ویمن سے میں نے گریجویشن کیا تھا، تو وہاں پر 4 سال تک میں میگزین ایڈیٹر رہی اور میگزین میں نے نکالا۔ میرے اساتذہ مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے تھے۔ بزم نفسیات میں بھی میں نے میگزین نکالا اور میں اس کی خزانچی بھی تھی، یعنی جو سبجیکٹ میرے پاس تھے، سائیکالوجی، اکنامکس اور ایڈوانس اردو، تینوں کی جو یونین تھی اسے میں اس میں شامل تھی۔ ریڈیو سے میرا ایک بہت دیرینہ سفر شروع ہوا جو بزم طلبہ سے ہوا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے میری کوئی کوشش نہیں تھی۔ ایک دفعہ یاور مہدی صاحب کا فون آیا ہمارے کالج، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی لڑکیاں چاہیے جو فی البدی بولتی ہوں اور بات کر سکتی ہوں۔ میری پرنسپل نے مجھے بلایا، ان سے انٹروڈیوس کروایا، اور اس دن کے بعد سے لے کے یہ سمجھ لیجئے کہ یاور بھائی کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے تک تو بزم طلبہ میں میری پرنسپل نے مجھے یاور مہدی صاحب اب مجھے
اور ایک دو لوگوں کو اور لڑکیوں کو اور تعارف کرایا. تو یاور مہدی صاحب کے ساتھ بزم طلبہ میں نے بیت بازی کی، اس میں حصہ لیا، مباحثوں میں لیتی تھی، ڈرامے لکھتی تھی جو بزم طلبہ میں نشر ہوتے تھے اور بہت مقبول ہوتے تھے. اللہ کا شکر ہے جہاں جہاں جو بھی کام کیا مجھے پذیرائی بہت ملی، میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں. اور آپ یہ سمجھیے کہ یاور مہدی صاحب یہ کہتے تھے اس زمانے میں صبح 7:55 پر دن بھر کے پروگراموں کا خلاصہ پیش کیا جاتا تھا کہ اتنے بجے یہ آئے گا، اتنے بجے یہ آئے گا. تو اب میرے والد تو صبح ہی ریڈیو کھول لیتے تھے بیڈ ٹی لینے کے بعد، اور وہ ریڈیو کھول لیتے تھے. تو 7:55 پہ سنتے تھے، حالانکہ آہنگ ہمارے گھر آتا تھا لیکن وہ سنتے تھے. تو میرے والد کہتے کہ بھائی اس میں تمہارے نام کا اعلان ہوا ہے کہ آج 9 بجے جو ہے تم اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہو. تو میں سوچتی تھی مجھے تو یار بھائی نے نہیں کہا نہ. میرے اچھا ایکسپریس ڈیلیوری ہوتی تھی اس زمانے میں، یعنی پوسٹ مین کو فوراً دے کر سائیکل پہ بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کے دے کر آؤ. بائک بھی نہیں تھی، اور وہ آ کے لفافہ دیتا تھا کہ یہ آپ کا کانٹیکٹ ہے. مجھے کوئی کانٹیکٹ نہیں ملا، مجھے یار بھائی نے فون بھی نہیں کیا کالج میں، شاید میرا نام غلطی سے شائع ہو گیا. تب ایک دن یار بھائی نے کہا کہ بھائی میں تمہارا نام اس لیے نشر کروا دیتا ہوں کہ تم فی البدی بول لیتی ہو، جو بھی ٹاپک دیا جائے تم بول لیتی ہو، تو تم جب اپنا نام سنا کرو تو تم فوراً آ جایا کرو. یہ سلسلہ رہا. اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ بیچ میں میری والدہ کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا تھا، میں اسکول میں ہی تھی. پھر کچھ اس طرح ہوا کہ میں لکھتی تھی، نظر طالبات لکھ رہی تھی، افسانے بھی میرے چھپ رہے تھے مختلف پرچوں میں، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ لکھنے میں وقفہ آ گیا. پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے ہر لکھنے والے کے ساتھ. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ سوچتا ہے کہ میں اب نہیں لکھ سکتا. میں نے بھی چھوڑ دیا، 70 کے بعد میں نے بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 79 میں میری شادی ہوئی قاضی اختر جوناگڑھی سے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں چھوڑا؟ میں نے انہیں بھی کوئی جواب نہیں دیا. پھر اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے ایک افسانہ لکھا منزل کے نام سے، اور اخبار جہاں میں شفیع عقیل صاحب کو میں نے فون کیا. شفیع عقیل صاحب جانتے تھے، کہنے لگے تم دے جاؤ. میں دے گئی. اس کے بعد مجھے نہیں پتا، کافی دن گزر گئے. میں نے کہا عقیل صاحب میں افسانہ دے کر گئی تھی، کچھ ہوا؟ ارے بھائی کہنے لگے تو چھپ گیا، وہ تو اور مانگ رہے ہیں. اس کے بعد یہ اخبار جہاں میں بہت دیر تک لکھتی رہی، سلسلہ وار کہانیاں میں نے لکھی. پھر کافی میرے افسانے مختلف افکار ہے، اور آپ کے بہت سارے پرچے ہیں. مکالمہ تھا، اور کچھ پرچے ایسے ہیں جو اب بند ہو گئے جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. افکار تھا، طلوع افکار تھا، اور یہ ایک دو اور مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے. خیر باہر کافی پرچوں میں چھپتا تھا. میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ بھائی اتنے افسانے ہو گئے ہیں تمہارے، تم اس کو اب کتابی شکل میں لے آؤ. تو میں نے کہا نہیں بھائی کتابی صورت میں میرے لیے ممکن نہیں ہے، ابھی نہیں لا رہی. وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ لائیں. تب انہوں نے یہ کیا کہ میرے جو لکھے ہوئے افسانے تھے ان کو جمع کیا، اور گلاب زخموں کے نام سے میرا پہلا مجموعہ آیا. اور اللہ کا شکر ہے اس کو بہت پذیرائی ملی. اس کا میں نے تقریب اجرا بھی کیا شیرٹن میں، بہت ملی. اس کے بعد پھر میں نے ناولٹ لکھے جو 4 ناولٹ ہیں، اور 2 کتاب، 2 اس میں 2 جلدوں میں ہیں. ایک میں ہے شاخ نہال غم اور جو رہی تو بے خبری رہی، اور ایک میں ہے دل ویراں اور موسم اداسیوں کے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا، اور ہوتے 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 اس کے بعد مجھے جمیل الدین علی صاحب نے کہا کہ انجمن کے لیے کام کرو. اور جمیل الدین علی صاحب میرے سسر کے بہت بڑے پرستار تھے. انہوں نے کہا جو قاضی صاحب پر کام کرے گا میں اسے پورا تحفظ دوں گا، آپ کیجئے. تو وہاں ہوا کرتے تھے اصفر رضوی صاحب. اصفر رضوی صاحب نے کہا کہ ہاں آپ جمیل الدین علی سے انہوں نے میری بات کروائی. علی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بتاؤ کس پر کرو گی کام. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے قرۃ العین حیدر پسند ہیں، ان کا اسلوب مجھے بہت پسند ہے. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم کام کرو. میں نے اسی دن سے کام شروع کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اصفر رضوی صاحب نے یہ کام شروع کروایا تھا مجھ سے. نہیں یہاں میں ایک بات بھول رہی ہوں. حسن ظہیر تھے اس زمانے میں، حسن ظہیر جن کا انتقال ہو چکا ہے، بہت اچھے میرے ساتھی تھے اور مجھے پہچانتے تھے. وہ ریڈیو پر بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اردو کالج میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے یہ جمیل علی صاحب سے بات چیت کروائی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب میری کتاب
تیار ہو رہی تھی، میں لکھ رہی تھی، اسی زمانے میں حسن ظہیر صاحب کا انتقال ہو گیا بہت بری طرح. اچانک ہارٹ فیل ان کا ہو گیا گاڑی چلاتے چلاتے. اس کے بعد اصغر رضوی صاحب آئے اور اصغر رضوی صاحب نے یہ کہا مجھے کہ آپ نے کام کیوں چھوڑا، آپ کام کرتی رہیے. میں نے کام کیا اور اصغر رضوی کے زمانے میں میرا یہ کام مکمل ہوا. انجمن ترقی اردو نے اس کتاب کو شائع کیا اور اس کا نام ہے قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ. اور یہ کہ مجھے بہت بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں آتی، پھیلا کر بات کروں، تصویریں چھپواؤں، کچھ بھی نہیں. جو کام ہے میرا لوگوں کے سامنے ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کام ایسا تھا جس نے مجھے بہت خوشی دی، کیونکہ انور صدیق صاحب نے جب میری کتاب پر لکھا تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں قرۃ العین حیدر کے آگ کے دریا پہ بات کرتے ہیں، اس کے آگے کوئی جاتے ہی نہیں، ان کے افسانوں کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا. تب میں نے اس میں سے 14 افسانے نکالے اور 14 افسانوں کو ان کے ڈیکوڈ کیا. یہ سمجھ لیجئے کہ قرۃ العین حیدر کے افسانے ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، ان کو میں نے ڈیکوڈ کیا اور پہلے خلاصہ دیا، پھر بتایا کہ اصل میں اس میں کہنا کیا چاہتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اس میں ایک افسانہ ہے لکڑ بگے کی ہنسی. اب لکڑ بگا کیا ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جانور ہوتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے بالکل بھی. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جیپ میں جو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بار بار لکڑ بگا سامنے آتا ہے. تھیم اس افسانے کا یہ ہے کہ آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے. جہاں موت لکھی ہے وہاں وہ آئے گی، وہ آپ کو پکڑے گی. آپ چاہے کتنے ادھر ادھر ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جس دن جب موت لکھی ہے وہ آپ کے پاس آئے گی. اسی طرح ان کا ایک اور ناول ہے جو مجھے آگ کے دریا سے زیادہ پسند ہے، اس کا نام ہے اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو اور گردش رنگ چمن. گردش رنگ چمن بہت ضخیم ناول ہے، لیکن جب میں نے تنقید کی تو اس میں یہ بھی لکھا کہ آخری باب جو تھا وہ غیر ضروری تھا. قرۃ العین حیدر اتنی بڑی لکھاری تھی، غلطی ان سے کیسی ہوئی؟ آخری باب نہیں شامل ہونا چاہیے تھا. اس نے اس ناول کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا، لیکن بہت خوبصورت کہانی ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جنگ آزادی کی کہانی ہے، جب شہزادیاں، مغل شہزادیاں فقیرنیاں بن گئی تھیں، مانگتی تھیں، اپنے آپ کو بچا کے چلتی تھیں، اور بہت برا عالم تھا. یہ بیس ہے اس کی کہ جو نچلا طبقہ جو آج کل ہو رہا ہے، جو نچلا طبقہ جو ہے اس نے جھوٹی تصویریں لگا لی ہیں، جھوٹے میک اپ کر لیے ہیں، لباس پہن لیے ہیں، اندر سے خالی ہیں. اور جو صاحب علم ہیں، جو اہل دانش ہیں، جو جینوئن لکھاری ہیں، وہ آج قسم پرسی میں ہو اور سامنے نہیں ہیں. 2 نمبر کا آدمی سامنے ہے اور 2 نمبر کے آدمی کے سر کے اوپر پگڑی رکھی گئی ہے. یہ افسانے کا تھیم ہے. اور اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو میں بھی یہی ہے کہ لڑکی نہ ہو. بڑی اچھی کہانی ہے وہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، تو اگر آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز لکھی ہے. اس کے بعد پھر میں تنقید کی طرف آنے کے بعد پھر میرے 2 سفر نامے ہیں. پہلا سفر نامہ ہے بھارت کا خواب نگر کی گلیاں، اور ایک ہے خواب نگر کی گلیاں جو تھا وہ دوسرا وہ ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے لکھا وہ ہے میرے خوابوں کی سرزمین. بہت بکا یہ، اور یہ اتنا بکا کہ آپ ویلکم بک فورٹ والوں سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ میری یہ کتاب ختم ہو گئی اور ڈیمانڈ آتی رہتی تھی، ارے بھائی اب ہم کیا کریں. تو ویلکم والوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم فوٹو کاپی کروا کے بائنڈنگ کروا کے ان لوگوں کو دے دیں گے جو ہم سے مانگتے ہیں. میں نے ان کو اجازت دے دی. وہ یہ کرتے تھے، فوٹو کاپی کرتے تھے اور بائنڈنگ کرواتے تھے اور بھیج دیتے تھے اور پیسے وصول کر لیتے تھے. اللہ کا شکر ہے میری ساری کتابیں بک گئیں. اس کے بعد پھر میں نے کالموں کا مجموعہ چھاپا، پہلا والا آئینوں کے درمیان، پہلا سے وہ تھا، اس کو بھی بہت پذیرائی ملی. میرے پاس ایک ہی کاپی بچی ہر ایک کی. اور اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ اس وقت حیات تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا ہوا تھا ایکسپریس میں کہ آپ کے کیا کہتے ہیں پابندی لگنے لگی تھی میرے قلم پر، بہت دھمکیاں آتی تھیں، اور میں کیونکہ سچ لکھتی ہوں تو میرے پاس دھمکیاں زیادہ آتی تھیں. بڑے بڑے جگہوں سے بہت بڑے بڑے نامور لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو خاتون ہے، ورنہ ہم ان کو خود دیکھ لیتے ہیں، ان سے کہیں قلم ہلکا رکھیں. تب میں نے متعلقہ حکام سے یہ کہا، اپنے اخبار کے لوگوں سے، ایڈیٹر سے، کہ دیکھیے میں مصلحت کا شکار تو ہو نہیں سکتی،
میرا کالم اگر پسند کیا جاتا ہے تو اس لیے کہ مصلحت کا شکار نہیں ہوتی، میں جو کچھ ہے سچ لکھتی ہوں۔ تب میں نے یہ کیا کہ میں نے ٹاپک بدل دیے اور میں ادبی کالم لکھنے لگی۔ ادبی کالم بہت سارے ہو گئے، بہت سارے ہو گئے، اس میں فلمی دنیا کے لوگ بھی تھے اور ادب کے لوگ بھی تھے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اب ان کو بھی کتابی صورت میں لے آؤ۔ تب میں نے ان کو اکٹھا کیا اور وہ کتاب شائع ہے، اس کا نام ہے فنون لطیفہ کی لازوال ہستیاں۔ یہ کتاب بھی اللہ کا شکر ہے پہلی کتابوں کی طرح بہت اچھا رسپانس اس کتاب کا بھی ملا مجھے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ڈاکٹر مظہر الاسلام صاحب MD تھے، اب نہایت نفیس انسان تھے، میں انہیں نہیں جانتی تھی۔ ہاں میں نے ان کا ایک آدھ افسانہ پڑھا تھا، وہ بھی افسانہ نگار ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا اور کہا کہ ہم کراچی آئے ہوئے ہیں اور ہم نے بیچ لگژری میں ایک فنکشن کیا اور ہم نے بک ایمبیسڈر بنائے، لیکن سب سے زیادہ کام تو کتابوں پر آپ نے کیا ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ میں اپنے کالم میں اچھی کتابوں سے لوگوں کو متعارف کرواتی تھی کہ یہ کتاب ایسی آپ اسے ضرور پڑھیے، یہ رسالہ ایسا آپ اسے ضرور پڑھیے۔ تو لوگ جس کتاب پر میں لکھتی تھی اللہ کا شکر لوگ آنکھ بند کر یقین کرتے تھے اور اسے پڑھتے تھے۔ تو معذور الاسلام صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے میرا نمبر لیا اور کہنے لگے میں آپ کو بک ایمبیسڈر بنانا چاہتا ہوں، آپ بنیں گی؟ میں نے کہا بنا دیجیے۔ کہنے لگے آپ نے تو کبھی ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا، ہم سے تو ایسے ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جن کو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، کہتے ہیں بک ایمبیسڈر بنا دو، اور ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ کہا چلے یہ آپ کی مرضی، آپ جسے چاہیں دیں، آپ کو چھان پھٹک کر کے دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے اگلے ہی دن مجھے بک ایمبیسڈر بنایا، وہ سرٹیفکیٹ میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ پھر انہوں نے بغیر میرے کہے ہوئے، میں تو چپ چاپ گھر میں کام کرتی رہتی ہوں، میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتی، میں دوسروں کے کندھے پر سوار ہو کر آگے نہیں آئی، نہ ہی میں نے لوگوں کو روندا ہے، نہ ہی میں نے انہیں پیچھے دھکیلا ہے۔ لیکن میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پیچھا دھکیلا گیا ہے، اور پیچھے دھکیلنے والوں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ اب مجھے معلوم بھی ہے، لیکن میں ان سے ملتی بھی ہوں، جلتی بھی ہوں، بتاتی نہیں کہ آپ کی حرکتیں مجھے پتہ ہے۔ بہت انہوں نے کاٹ کی ہے۔ پھر مظہر الاسلام صاحب مجھے اس میں بلانے لگے، کانفرنسوں میں بلانے لگے، میں کانفرنسوں میں جاتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ جناب کالم لکھتی رہی، 2000 سے کالم ایکسپریس میں چل رہا تھا۔ پھر یہ ہوا 4 دسمبر 2015 کو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد بھی میں کالم لکھتی رہی، لیکن پھر کچھ ایسے ڈپریشن میں آ گئی کہ میں بالکل گوشے نشین ہو گئی، لیکن اب پھر آپ کے سامنے ہوں۔